امام بخاری نے لکھا کہ شادی ہوئی تھی، نہ امام مسلم نے لکھا، نہ ترمذی نے لکھا، نہ ابن ماجہ نے لکھا، نہ امام نسائی نے لکھا، نہ امام مالک نے لکھا، نہ امام احمد بن حنبل نے لکھا مسند میں، نہ امام ترمذی نے لکھا۔ جب ان میں سے کسی نے نہیں لکھا، 8 کتابوں میں 9-10 کتابوں میں جو معتبر ترین کتابیں اہل سنت کی حدیثی کتابیں شمار ہوتی ہیں، جب ان میں سے 200-250 سال میں 300 سال میں کسی نے نہیں لکھا کہ شادی ہوئی تھی، تو بعد میں 500 سال بعد میں آنے والوں کی باتوں کو ہم نہیں مانتے۔ تو پہلے 300 سال میں کسی نے نہیں لکھا ہمارے بھائیوں میں سے کہ بھی شادی ہوئی تھی۔ اگر ہوئی ہوتی تو وہ شد و مت سے پیش کرتے، ان کا پیش نہ کرنا یہ بات ثابت کرنا کہ شادی نہیں ہوئی۔ محترم ناظرین، آپ نے ابھی جو کلپ سماعت فرمایا ہے، اس کلپ میں یہ شخص دراصل جو مسئلہ بیان کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ جو اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے عقد میں، آپ کے نکاح میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک صاحبزادی تھیں، یہ اہل سنت و جماعت کا موقف ہے۔ تو یہ شخص دراصل اس چیز کا انکار کر رہا ہے اور ساتھ یہ بات بیان کر رہا ہے کہ نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ ترمذی میں ہے، نہ ابو داؤد، نہ نسائی، نہ ابن ماجہ، نہ مسند احمد، یعنی ان تمام کا انکار کر رہا ہے کہ ان میں کسی نے نہیں لکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے عقد میں، آپ کے نکاح میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی صاحبزادی تھیں۔ تو میں اب یہاں پر چونکہ انہوں نے حوالہ دیا ہے بخاری شریف کا، یعنی انکار کیا ہے بخاری شریف کا، تو میں بخاری شریف سے ہی جواب دینا چاہتا ہوں، بخاری شریف کی ہی حدیث پاک پڑھنا چاہتا ہوں کہ اگر مطالعہ کیا ہوتا، بخاری شریف کو اچھے طریقے سے پڑھا ہوتا، تو بخاری شریف میں ایک نہیں، میرے ناقص علم کے مطابق 2 مقام پر کم از کم بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب یہ حدیث پاک بخاری شریف میں 4071 نمبر حدیث پاک ہے اور اس کے علاوہ 2881 نمبر حدیث پاک ہے۔ اس کے اندر اس کا مضمون اس طرح ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک مرتبہ کچھ چادریں تقسیم فرما رہے تھے مدینہ شریف کی عورتوں میں، تو ایک چادر پیچھے بچ گئی۔ اب جب وہ چادر بچ گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو شخص بیٹھا تھا یا جو احباب بیٹھے تھے، ان میں سے کسی نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ اس چادر کا کیا کریں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کہنے لگے کہ فقال له بعض من عنده، حضرت عمر فاروق کے پاس جو اصحاب بیٹھے تھے، جو احباب بیٹھے تھے، ان میں سے کسی نے کہا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، اعطی هذا ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التی عندک یریدون ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہنے لگے کہ پاس بیٹھے احباب میں سے کسی نے کہا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس چادر کو، یہ جو بچ گئی ہے، یہ چادر آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس نواسی کو عطا کر دیں جو آپ کے نکاح میں آئی ہیں اور جو آپ کے عقد میں، آپ کے گھر میں موجود ہیں۔ اب یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور کم از کم 2 مقام پہ تو یہ موجود ہے، جو میں نے آپ کے سامنے نمبر بھی کوٹ کیا ہے حدیث پاک کا، تو یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ واضح انداز میں پاس بیٹھنے والوں نے یہ کہا تھا کہ اے عمر فاروق، آپ یہ چادر انہیں عطا کر دیں، حضور علیہ السلام کی اس نواسی کو عطا کریں جو آپ کے نکاح میں ہیں، آپ کے عقد میں ہیں۔ اور آگے الفاظ لکھے ہیں کہ راوی کہتے ہیں یریدون ام کلثوم بنت علی، کہ یہاں پر جو احباب کہہ رہے تھے کہ آپ حضور کی نواسی کو یہ چادر دے دیں، دراصل وہ مراد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو لے رہے تھے۔ مراد ان کی یہ تھی کہ آپ حضرت مولا علی کی صاحبزادی یعنی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ چادر عطا فرما دیں۔
اب یہ جواب تو تھا اس اعتبار سے کہ جو اس نے انکار کیا واضح طور پہ اہل سنت کی کتب کا کہ اہل سنت کی جو مین کتابیں ہیں بخاری مسلم وغیرہ ان میں کسی میں بھی یہ حدیث پاک موجود نہیں ہے یا اس طرح کا کوئی بیان موجود نہیں ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو صاحبزادی ہیں وہ حضرت عمر فاروق کے عقد میں تھیں۔ نہ امام بخاری نے لکھا کہ شادی ہوئی تھی، نہ امام مسلم نے لکھا، نہ ترمذی نے لکھا، نہ ابن ماجہ نے لکھا، نہ امام نسائی نے لکھا، نہ امام مالک نے لکھا، نہ امام احمد بن حنبل نے لکھا مسند میں۔ اب اس کے بعد میں انہی کی کتابوں میں سے ایک بڑی معتبر ترین کتاب جس کو یہ حدیثوں کی کتابوں میں سب سے اعلیٰ مقام پہ رکھتے ہیں، یعنی جس طرح ہمارے ہاں اہل سنت و جماعت کے ہاں بخاری شریف کا مرتبہ و مقام ہے، اسی طرح اہل تشیع و شیعہ کے ہاں جو ہے یہ اصول کافی جسے یہ کہتے ہیں وہ کتاب سب سے زیادہ معتبر ہے ان کے ہاں حدیثوں کی کتاب۔ اب ان میں سے میں ایک روایت ایک جو ان کے مطابق حدیث پاک ہے اس کو عرض کر کے جو ہے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اب یہ موجود ہے الفروع من الکافی جلد 6 صفحہ 115 کتاب الطلاق کے اندر کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے سوال کیا گیا کہ جس وقت کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کے بعد وہ عورت عدت کہاں پہ پوری کرے؟ اپنی عدت اپنے خاوند کے گھر میں ہی پوری کرے یا واپس اپنے والدین کے گھر میں چلی جائے؟ عدت کہاں پہ پوری کرے؟ تو جواباً حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا بل حیث شاءت، جہاں چاہے وہاں پوری کر سکتی ہے۔ اور اس کی دلیل کیا دیا کہ امام جعفر صادق نے، یعنی یہ اہل سنت کی کتاب نہیں، اہل تشیع کی شیعہ کی کتاب میں سے یہ روایت عرض کر رہا ہوں کہ امام جعفر صادق فرمانے لگے ان علیٰ لما توفی عمر اتی ام کلثوم فانطلق بها الی بیتہ، کہنے لگے کہ دلیل اس بات پر یہ ہے، یعنی عدت عورت چاہے شوہر کے گھر میں پوری کرے چاہے وہ جہاں مرضی پوری کرے، یعنی اپنے والدین کے گھر یا شوہر کے گھر، اس پر دلیل یہ ہے کہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہوا تھا اس وقت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لائے حضرت عمر فاروق کے گھر اور آ کر اپنی صاحبزادی اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ان کو لے کر واپس اپنے گھر تشریف لے گئے تھے۔ تو یہ واضح دلیل ہے یہاں پر کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے عقد میں تھیں حضرت ام کلثوم، چونکہ امام جعفر صادق عدت کے مسئلے پر دلیل دے رہے تھے کہ عورت کہاں پہ اپنی عدت پوری کرے، اپنے شوہر کے گھر یا اپنے والدین کے گھر، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دلیل دی کہ جس طرح حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی عدت اپنے والدین کے گھر میں جا کے پوری کی تھی، اسی طرح عورت جو ہے وہ کہیں بھی عدت پوری کر سکتی ہے۔ تو بہرحال اس انداز میں یہاں پر یہ بات ان کی جو سب سے حدیث کی معتبر کتاب ہے شیعہ کی، اس کتاب میں سے میں نے یہ روایت آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ تو پہلے 300 سال میں کسی نے نہیں لکھا ہمارے بھائیوں میں سے کہ بھی شادی ہوئی تھی، اگر ہوئی ہوتی تو وہ شد و مت سے پیش کرتے، ان کا پیش نہ کرنا یہ بات ثابت کرنا کہ شادی نہیں ہوئی۔ تو جو اعتراض انہوں نے کیا تھا بخاری شریف کے حوالے سے، صحاح ستہ کتب ستہ کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کے سامنے ایک حوالہ بخاری شریف سے عرض کر دیا ہے، اور پھر الفروع من الکافی جو ان کے ہاں سب سے معتبر ترین کتاب ہے اس میں سے بھی ایک حوالہ آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ تو اب اگر کوئی بندہ منصف مزاج ہوگا تو یہی سوچے گا کہ یقیناً صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے درمیان جو تعلقات تھے ان میں کوئی گڑبڑ نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، ورنہ یہ رشتہ داریاں کیسے ہو سکتی تھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے داماد بن جاتے؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا اگر ان کے درمیان تعلقات میں کوئی مسائل ہوتے، کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی پریشانی ہوتی؟ تو بہرحال ان تمام چیزوں سے، ان روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کے آپس کے بڑے گہرے اور اچھے اور محبت اور پیار والے اور امن والے تعلقات تھے۔ اس کے علاوہ اہل سنت و جماعت کی جو 20 کتابوں میں اس طرح کی روایات موجود ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ داماد مولا علی ہیں، اور شیعہ کی بھی صرف فروع من الکافی، یہ جو کافی کتاب ہے اس کے اندر نہیں، اس کے علاوہ بھی ان کی
کافی کتب ہیں جن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے داماد ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو حق سچ سمجھ کر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔